السلام علیکم ویورز، ہم سفر انٹرٹینمنٹ اینڈ نیوز میں خوش آمدید۔ ماضی کی خوبصورت اور ورسٹائل اداکارہ بابرا شریف اپنے قد و قامت اور چہرے سے آج بھی وہ گڑیا جاپانی لگتی ہیں۔ آن اسکرین اور آف اسکرین دھوم مچانے والی اداکارہ آج کل فلمی پردے پر تو نظر نہیں آتی، لیکن پرستاروں کے دلوں پر آج بھی ان کا راج برقرار ہے۔ بابرا شریف 10 دسمبر 1954 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ بابرا شریف نے 12 سال کی عمر سے ماڈلنگ شروع کر دی۔ بابرا شریف کی بہنیں پہلے ہی پاکستان ٹیلی ویژن پر کام کر رہی تھی اور 1972 میں ایک دفعہ کسی پروڈیوسر نے بابرا شریف سے کہا کہ آپ بھی ڈراموں میں کام کریں، لیکن وہ ڈراموں سے بھاگتی تھی۔ 1972 میں ہی ٹیلی ویژن پر ایک واشنگ پاؤڈر کے اشتہار کے لیے ماڈلنگ کی آفر ہوئی۔ وہ جیٹ پاؤڈر واشنگ کے اشتہار میں آئیں تو وہی اشتہار بابرا شریف کا تعارف بن گیا۔ بہت جلد جیٹ پاؤڈر لڑکی کے طور پر پہچانی جانے لگیں اور گھر گھر میں مشہور ہو گئیں۔ اس اشتہار کے بعد انہوں نے ڈرامہ نگار کمال رضوی کے ڈرامے مس 4 o'clock اور ڈرامہ سیریل کرن کہانی میں کام کیا، لیکن جب بابرا شریف فلم میں آئیں تو فلم والوں نے ٹی وی کے ڈراموں سے دیکھ کر ان کو کام کی آفر نہیں کی، بلکہ ان کا جو ایڈ تھا اس کو دیکھ کر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس اداکارہ کو فلم کے لیے لینا چاہیے۔ اس طرح 1974 میں بابرا شریف کو شمیم آرا اور ہدایت کار ایس سلیمان نے فلم بھول میں متعارف کرایا، جس میں ندیم شبنم اور ممتاز نے مرکزی کردار ادا کیے اور اس فلم میں ان کی جوڑی مرحوم اداکار منور ظریف کے ساتھ تھی۔ ایس سلیمان نے بابرا کو اپنی فلم انتظار کے لیے بھی کاسٹ کر لیا۔ دونوں فلمیں 1974 میں ریلیز ہوئیں، مگر انتظار بھول سے پہلے ریلیز ہو گئی۔ انتظار میں بابرا نے ایک معاون اداکارہ کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد فلموں کا سلسلہ چل پڑا اور ہدایت کار شباب کرانوی نے انہیں فلم میرا نام ہے محبت کے اندر کاسٹ کیا۔ اسی فلم سے بابرا شریف کو شہرت ملی۔ اس فلم میں ان کے ساتھ ہیرو کا کردار غلام محی الدین نے ادا کیا۔ یہ ایسی فلم ہے جس کی چائنا میں بھی نمائش کی گئی، حتیٰ کہ چائنا میں لوگ اردو نہیں سمجھتے تھے، لیکن بابرا شریف اور غلام محی الدین کی ایکٹنگ کو انہوں نے بہت پسند کیا۔ اس فلم میں یادگار کردار پر بابرا شریف کو نگار ایوارڈز کی طرف سے خصوصی ایوارڈ بھی ملا۔ جس کے بعد 1974 میں نظر شباب کی ہدایت کاری میں فلم شمع ریلیز ہوئی، جس میں وحید مراد، دیبا، محمد علی اور ندیم کاسٹ میں شامل تھے۔ اس فلم نے گولڈن جوبلی منائی۔ اس کے بعد ہدایت کار حسن عسکری نے انہیں فلم سلاخیں میں کاسٹ کر لیا۔ اس فلم میں بھی ان کی پرفارمنس بہترین رہی اور پھر شمیم آرا نے دوبارہ انہیں فلم مس ہانگ کانگ میں کاسٹ کیا اور اس کے بعد ان کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی، کیونکہ ایک تو شمیم آرا بہت اچھی ڈائریکٹر تھی اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بابرا سے ایکشن شاٹ کرائے۔ یوں مس کا ایک سیریل بن گیا، مس سنگاپور، مس کولمبو، مس بینکاک، لیکن ان فلموں میں بابرا نے زیادہ تر ایکشن ہیروئن کا کام کیا۔ بابرا شریف کہتی ہیں کہ شمیم آرا نے انہیں اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور ان کے ساتھ فلمیں بھی بہت کامیاب رہی۔ ان کے ساتھ ان کی آخری فلم لیڈی کمانڈو تھی اور اسی دوران ان کی شادی بھی ہو گئی۔ بابرا شریف نے 1978 میں فلم اسٹار شاہد کے ساتھ شادی کی۔ شادی کے بعد انہوں نے مزید فلموں میں کام نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اداکار شاہد اور بابرا شریف کے درمیان طلاق ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے فلموں میں کام جاری رکھا۔ 1990 کے عشرے میں بابرا کی فلمیں باکس آفس پر ناکام ہونے لگیں۔ 1990 کے وسط تک بابرا نے چند ہی فلموں میں کام کیا۔ 1995 ہم نہیں یا تم نہیں باکس آفس پر کامیاب رہی، جس کے بعد پیاسا ساون اور دوستانہ میں کام کیا۔ ان کامیابیوں کے بعد بابرا نے مزید فلمیں کرنی بند کر دیں۔ بابرا کی آخری فلم گھائل تھی، جس میں اظہار قاضی کے مقابل کام کیا اور حسنین نے اس کی ہدایت کاری کی تھی۔ بابرا شریف کو انڈیا میں ایک فلم کے لیے دلیپ کمار نے بھی آفر کی تھی، جو کہ دلیپ کمار نے سلاخیں فلم کو دیکھ کے کی تھی اور وہ انڈیا میں راستہ فلم بنا رہے تھے، لیکن یہ فلم کسی وجوہات کی بنا پر نہ بن سکی اور وہ کاسٹ نہ کر سکے۔ اسی دور میں بابرا شریف نے اپنی ایک فلم کا معاوضہ 1.5 کروڑ طلب کر لیا۔ جب ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں طلب کیا جبکہ اتنے معاوضے میں تو فلم نہیں بنتی پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں نے یہ ایک بہانہ بنا لیا کہ اگر ایسے کروں گی تو ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اداکاری کو خیر آباد کہنے کے معاملے پر بابرا کا کہنا تھا، میں ہمیشہ اپنے کیریئر کے عروج پر ہی فلمیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے اس لمحے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا۔ خود سے مطمئن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے شوبز سے کبھی بھی دوست نہیں بنائے اور گھلی ملی نہیں۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ صرف فلمی عروج پانے کے لیے زندگی میں نیچے گر جاؤں۔
بابرہ شریف کہتی ہیں کہ میں نے کبھی ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک گمنام سی لڑکی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائے گی اور شوبز میں اس قدر مشہور ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا فنکارانہ سفر بہت خوشگوار اور مصروف گزرا۔ بابرہ شریف کو جانوروں اور پرندوں سے بھی بہت زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے ایک شیرنی کا بچہ گود لیا ہوا ہے اور اسی طرح انہوں نے ایک آسٹریلین طوطا بھی رکھا ہوا ہے۔ ورسٹائل اداکارہ بابرہ شریف نے اردو اور پنجابی فلموں کے ساتھ ساتھ پشتو فلم میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اپنے زمانے کے تمام مشہور ہیروز کے ساتھ کام کیا، جس میں شاہد، ندیم، وحید مراد، غلام محی الدین، محمد علی اور سلطان راہی شامل ہیں۔ وہ پاکستان میں اردو فلموں میں بہت کامیاب رہیں اور اپنا لوہا ایک ورسٹائل اداکارہ کے طور پر منوایا۔ وہ اپنے وقت کی پاکستان کی بہترین اداکارہ تھیں۔ بابرہ نے 150 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ بابرہ شریف کی سپر ہٹ فلموں میں میرا نام ہے محبت، مکھڑا، شمع، گوری دیاں جھانجراں، شبانہ، وقت اور دیگر فلمیں شامل ہیں۔ بابرہ نے 8 دفعہ نگار ایوارڈ جیتا۔ 1975 میں نگار ایوارڈ کی طرف سے فلم میرا نام ہے محبت پر خصوصی ایوارڈ ملا۔ 1976 میں شبانہ فلم پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ۔ 1982 میں سنگ دل فلم پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا۔ 1984 میں مس کولمبو فلم پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا۔ 1986 میں مس بینکاک فلم پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کیا۔ 1987 میں کندن فلم پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا۔ 1988 میں مکھڑا فلم پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کیا۔ بابرہ شریف نے 1990 میں فلم گوری دیاں جھانجراں پر بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا۔ بابرہ شریف کی چھوٹی بہن فاخرہ شریف کو بھی شباب کریانوی نے ایک فلم انسان اور آدمی میں رول دیا، مگر فاخرہ پردہ اسکرین پر کامیاب نہ ہو سکی اور ایک ہی فلم میں آنے کے بعد واپس اپنے گھر جا بیٹھی۔ بابرہ شریف 1992 میں انور مقصود کے لکھے ڈرامے نادان نادیہ میں بھی جلوہ گر ہوئیں۔ لک کے اشتہار آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں نے بھی انہیں بہت پذیرائی دلوائی۔ 2003 میں لکس آئیکن آف بیوٹی ایوارڈ بھی جیتا۔ ویورز، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل ہم سفر انٹرٹینمنٹ اینڈ نیوز۔